اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے بعد میں جو ہے ہمارا کتاب الاعتقاد کے 10 نمبر 8 ہے۔ کل آپ سے بتایا تھا یہ بحث بھی اسی موضوع واجب الوجود اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس عقیدے سے مربوط ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتایا، پہلے تو آپ کو اس کو شروع سے جوڑیں تو جو بھی مفہوم آپ کے ذہن میں آتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اس کو ہم عالم خارج کے ساتھ مقایسہ کریں تو وہ جو چیز خارج میں پائی جاتی ہے وہ یا واجب الوجود ہے، یا ممتنع الوجود ہے، یا ممکن الوجود ہے۔ یعنی یا ایک ایسی چیز کے اس کا وجود جو ہے واجب ہے، لازم ہے، عدم اس کی درگاہ میں نہ پہلے نہ بعد میں نہ ابھی کسی بھی زمانے میں اس کے لیے محال ہے، اس کا نہ ہونا ممکن نہیں ہے، ہر حال میں اور ہمیشہ ازل سے ابد تک اس کا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی وہ اپنے وجود میں مستقل ہے، وہ موجود بنفس ہی ہے، اس کو بولتے ہیں موجود بنفس، قائم بنفس۔ اس کو کسی نے وجود نہیں بخشا بلکہ وہ بذات ہی موجود ہے، خود بخود موجود ہے، اس کو کسی نے وجود نہیں بخشا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جس کو واجب ایک وجود ایسا ہے۔ ایک ممتنع الوجود ہے، اس کا وجود خارج میں ہونا ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، اس کو شریک الباری، اس کی مثال دیتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر جو ہے اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا ہے تو ضرور اس کائنات میں نظام کائنات میں خلل پیدا ہوتا، فساد پیدا ہوتا۔ فرض کرو ایک سورج کو مشرق سے طلوع کرنا چاہتا تو ایک مغرب سے طلوع کرنا چاہتا ہے، ایک رات کو لمبا کرنا چاہتا تو ایک چھوٹا کرنا چاہتا، تو اس طرح کوئی نہ کوئی تضخم ضرور ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا اللہ واجب الوجود ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل آپ نے نجم البلاغہ میں امام حسن علیہ السلام کو جو نصیحت فرمائے مواعظ میں، اس میں یہ فرمایا ہے میرے بیٹے، اگر کوئی اور خدا ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور دوسرا خدا بھی ہوتا تو وہ بھی جو ہے اس کائنات میں اپنا کوئی نبی بھیجتا، اپنا کوئی رسول بھیجتا، اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا، اپنی طرف سے کوئی کتاب بھیجتا تاکہ وہ لوگوں کو اپنی نظریات سے آگاہ کریں۔ جو وہ چاہتے ہیں تو جتنے بھی انبیاء ہیں سب ایک ہے اللہ کی طرف سے آیا۔ ہر نبی نے آ کے اپنے قوم سے پہلی تبلیغ یہی کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بھائی کہو ایک ہی اللہ سے کوئی معبود نہیں، اس حقیقت کا اقرار کرو تم فلاح پاؤ گے۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ واجب الوجود ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ تو ایک ایسے ذات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، اور تمام آسمانی کتابوں سے یہ حقیقت ثابت ہے، آدم سے لے کر ختم تک سب نے، اور جتنے بھی آسمانی کتابیں اللہ نے بھیجا ان سب میں اللہ تعالیٰ کے ایک ذات ہونے اور اس کے واجب الوجود ہونے اور وہی ذات اقدس حی قیوم ہونے کے سب نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو اسی ذات اقدس نے پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اس عقیدے کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ مشکل حل ہو جاتا ہے جو کل ہم نے آپ لوگوں کو پیش کیا تھا کہ بھائی انڈا پہلے پیدا ہوا ہے یا مرغی پہلے پیدا ہوا ہے۔ ہم جس کو بھی پہلے سمجھیں گے مشکل ہے، باقی ہے کہیں گے بھائی انڈا پہلے پیدا ہوا ہے تو پھر بھائی انڈے تو مرغی دیتی ہے، مرغی نہ ہوتا انڈا کہاں سے آ گیا؟ اور اگر بولیں جو بھائی مرغی پہلے پیدا ہوا ہے تو مرغی تو انڈے سے نکلتا ہے، تو انڈا نہ ہو تو مرغی کہاں سے آ گیا؟ آپ جس کو بھی لے لیں گے آپ کو لیے مشکل لازم آتا ہے۔ تو ایسے جو اشکال کو اسم کے اشکال کو بولتے ہیں تو پھر نظر یہ ہوگا انڈے کا وجود میں آنا مرغی کے وجود پر موقوف ہے، مرغی کا وجود میں آنا انڈے کے وجود پر موقوف ہے، تو اس کو بولتے ہیں توقف الشیء علی نفسی۔ تو نظر یہ ہوا انڈے کے وجود میں آنا انڈے کے وجود میں آنے پر موقوف ہے، تو اس کو بولتے ہیں توقف الشیء علی نفسی، ایک چیز کا موجود ہونا اپنے موجود ہونے پر موقوف ہے، تو خود موجود نہیں آئے گا تو موجود نہیں ہوگا، اس کے موجود ہونے سے پہلے موجود ہونا ہوگا، یہ نامعقول بات ہے، تو اس کو بولتے ہیں توقف الشیء علی نفسی، اور یہ محال ہے عقلاً۔ لہٰذا بھائی انڈا جو ہے نا
تو یہاں لیکن یہ بات مان لیں کہ بھائی جو ہے ایک ذات اقدس ہے، واجب الوجود ہے، اسی نے جو ہے اب کوئی مرد نے مرغی کو پہلے پیدا کیا، ہاں جی، ایک مرغی پیدا کیا، اس کے اندر پھر یہ سسٹم رکھا، اس کے بعد آگے بھائی یہ مرغی انڈا دے گا، پھر یہی مرغی اس انڈے کے اوپر بیٹھے گا، پھر اس سے اور بچہ نکالے گا، پھر اور انڈا دے گا، پھر وہ مزید تسلسل کا نظام اس میں ڈال دیا۔ ایک مرغی کو پہلے پیدا کیا، پھر اس کے اندر آنے والی دوسرے مرغیوں کے لیے سسٹم میں ڈال دیا، اور تو پھر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گا۔ اس طرح تمام چیزوں میں درخت کا جو ہے، درختوں میں دیکھو، انسانوں میں دیکھو، تو انسانوں میں آپ جائیں آگے آدم سے پیدا، آدم کس سے پیدا ہوا؟ اور دو سوال، آدم ایک اور آدم سے پیدا ہوا، پھر وہ آدم کس سے پیدا ہوا؟ وہ ایک اور آدم سے۔ یہ سلسلہ چلتے رہیں، کہیں نہ رکیں تو اس کو بولتے ہیں تسلسل۔ تسلسل باطل ہے، بلاخر ایک جگہ پر جا کر رکنا پڑے گا، ایک ایسے ذات کے جا کر رکنا پڑے گا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اسی نے اس پہلے آدم کو خلق کیا ہے، اور اس کے اندر پھر یہ سلسلہ ہے، اس کے اولادوں کا نسل کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس حقیقت کو مان لیں تو بات ختم ہے، ورنہ یہ کہ ایک تسلسل اس کو بولتے ہیں منطقی فلسفی اصطلاح میں تسلسل باطل ہے۔ تسلسل تو مطلب کہ آخر میں جا کے زیرو پہ ختم ہو جاتا ہے، زیرو سے تو کوئی چیز وجود میں، آدم سے تو کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے۔ فرماتے اگر ہم ایک اللہ کی ذات کو نہ مانیں تو دو چیزیں لازم، یا بولے آدم اس کے بیٹے سے پیدا ہوا ہے، ہاں جی، تو پھر مانے یہ بنے گا پھر تو آدم کے بیٹے کو موجود ہونے سے پہلے موجود ہونا پڑے گا، تو پھر آدم کے وجود بیٹے پر موقوف ہوگا، بیٹے کے وجود آدم کے وجود پر موقوف ہوگا۔ اس کو بولتے ہیں دور، ایک چیز کا ہر چیز کے وجود اپنے اوپر موقوف ہونا، اس کو بولتے ہیں توقف الشیء علی نفسہ، خود کا موجود ہونا، خود کے موجود ہونے پر موقوف ہونا۔ میرے موجود ہونے سے پہلے میں موجود ہوں، بھائی یہ تو بے معنی ہے، میرے موجود ہونا اپنے موجود ہونے پر موقوف ہونا، یہ جو ہے اس سے تو کوئی چیز وجود میں نہیں آتا ہے۔ سادہ مثال سمجھنے کے لیے بولتے ہیں، فرض کرو میں نے بادشرافت نے مجھے کچھ پیسہ دینا، میں نے بادشرافت کو دینا، میں بادشرافت سے کہوں بھائی جو بادشرافت جی میرا یہ پیسہ آپ مہربانی کر کے دے دیں، تو بادشرافت کہے آپ پہلے دے دیں، اب نے مجھے دینے آپ پہلے، میں نے آپ پہلے دینا، وہ بتا نہیں آپ پہلے دے دیں، وہ میں آپ پہلے، بھائی آپ کوئی بھی پہلے دینے تیار نہیں تھا، دونوں کو نہیں ملے گا نا، دونوں کو نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح یہ اس کو بولتے ہیں توقع، میرا دینا آپ دینے پہ موقوف ہے، آپ کا دینا میرے دینے پہ موقوف ہے، تو دونوں کو کچھ نہیں ملے گا، پھر آدم پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے یہ اس کو بولتے ہیں دور لازم آتا ہے نا۔ آدم اس کے بیٹے میں بھی یہی چیز ہے، آدم بیٹے سے پیدا ہو، بیٹا آدم سے پیدا ہو، بھئی آدم کو بیٹے سے پیدا ہونے کے لیے بیٹے کو پیدا ہونا پڑے گا، بیٹے کو آدم سے پیدا ہونے کے لیے آدم کو پیدا ہونا پڑے گا، تو آدم کے پیدا ہونے بیٹے کے پیدا ہونے پر موقوف، بیٹے کے پیدا ہونے آدم کے پیدا ہونے پر موقوف، اتنا زیادہ دونوں وجود میں نہیں آئے گا، لیکن آدم وجود میں آیا ہوا ہے، تو اس کو کس نے وجود بخشا ہے؟ تو آرام سے جو تمام الہی مکتب دین مقدس اسلام جو تمام انبیاء کا دین ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے سب نے فرمایا اس کائنات کے ہر چیز کو ابتداءً اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا خود نے، اور اس کا اپنا وجود ذاتی ہے، اس کو کسی نے خلق نہیں فرمایا۔ اس عقیدے کو مانیں گے تو آرام سے بات آ جاتی ہے۔ اور جو باقی جو دو نظریہ ہیں، ہاں جی، بعد نے کہا بھائی بندر جو ہے، ہاں جی، انسان کے بارے میں خاص طور کا بندر بوڑھا ہو کے پھر وہ انسان بن گیا، پھر انسان سے یہ انسانوں کا نسل شروع ہو گیا۔ بھائی اگر بندر اشکال ہے، بھائی اگر بندر بوڑھا ہو کے، ہاں جی، عقل شعور میں بندر کیا انسان سے کمتر ہے یا زیادہ ہے؟ عقل شعور میں بندر کے عقل شعور انسان سے بہت کم ہے، تو بھائی کوئی بھی چیز جب شدید بڑھاپے میں جاتے ہیں اس کی صلاحیت کم ہوتا جاتا ہے، نہ کہ بڑھتا جاتا ہے نا، کم ہوتا جاتا ہے، بڑھتا ہے نہیں جاتا، تو بڑھاپے کے انتہا کو پہنچے، ہاں، پھر اس کے جسم کی جو ہے بال بال سب اتر کے پھر شلدیر سو جائے، پھر اس سے انسان بنا ہو، تو پھر عقل شعور میں بھی وہ کمزور ہوگا۔ تو بھئی ایک انتہائی کمزور عقل شعور کے مالک جو ہے وہ، ہاں، اس سے ہزاروں گنا زیادہ عقل شعور مالک کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اپنی صلاحیت میں بھی، ہاں، ایک بندر بالکل جوان ہو، صحت مند ہے، ہاں جی، وہ عقل شعور میں انسان کے، ہاں جی، اصل اس کا مقایسہ ہے نہیں ہے انسانی عقل شعور کے سامنے، تو وہ پھر بڑھاپے میں تو اس کی عقل شعور اور کم ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے پھر وہ بڑا ہو کے پھر اس سے انسان کیسے بنے گا؟
تو یہ ممکن نہیں ہے، ایک ناقص سے کامل وجود میں تو اس طرح نہیں آ سکتا ہے۔ دوسری بات ہے بھائی، اگر بندر برا ہونے سے، بہت زیادہ برا ہونے سے انسان بننا ہے تو ابھی بھی بننا چاہیے نا، پھر ہمیشہ بننا چاہیے، صرف ایک بندر کا مسئلہ نہیں ہے، پھر تو ہر بندر برا ہونے کے بعد جو ہے وہ انسان بننا چاہیے، جبکہ ایسا خارج میں سرے سے نہیں ہے، بس یہ نظریہ باطل ہے۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں بھائی جو ہے یہ دنیا جو ہے ہاں جی خود بخود وجود میں آیا، نظر یہ کائنات خود بخود وجود میں آیا۔ بھائی آپ ایک چیز دیکھو جو خود بخود وجود میں آیا ہو، اب ابھی موجود بھائی دسترخوان پہ کھانا لا رہی ہے، کھانا یہاں کہاں سے آ گیا؟ خود بخود یہاں سے سب ہنسے گا، نہیں ہنسے گا؟ بھائی آپ کی جیب میں یہ پین ہے، بھائی یہ پین کہاں سے خود بخود میرے جیب میں آ گیا، بھائی خود بخود کہاں سے یہ پین یہاں بن گیا، کس نے بنا گیا؟ خود بخود بن گیا۔ تو سب بولے یہ پاگل آدمی ہے، دیوانہ ہے، خود بخود تو کوئی چیز وجود میں آتا ہی نہیں، تو اس پورے عظیم کائنات کو اس عظیم نظم و نسق کے ساتھ خود بخود میں کیسے خود بخود ہوں گے؟ عقل اصلاً تسلیم کرنے والی بات ہے نہیں ہے، اور یہ بات باطل ہے، یہ نظر باطل ہے۔ اب بعد نے کہا یہ دھماکے سے وجود میں آیا ہے، ایک ہاں بہت بڑے دھماکے سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ بھائی تو آپ کسی بھی چیز میں جب دھماکہ ہو جاتے ہیں نا تو دھماکے سے چیزیں پراگندہ ہو جائے، پہلے منسجم تھا، پراگندہ پیس میں ٹکڑوں میں پراگندہ تو ہو سکتے، لیکن ان پراگندہ چیزوں کے اندر نظم نسق ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بس ایک جو ہے نا آپ نے اینٹ یا کوئی پتھر نیچے پھینک دیا تو وہ پتھر ریزا ہوگا، وہ اینٹ ریزا ہوگا، ریزا ہونے سے پہلے سے خوبصورت ایک اینٹ بن جائے گا، پہلے ان سے بھی زیادہ خوبصورت مضبوط کوئی اینٹ بن جائے گا، نہیں بنے گا نا، ریزا ہوگا، کسی کام کے نہیں رہے گا۔ آپ اس میں نظر نسق کہاں سے آتے ہیں؟ تو ایک دھماکے سے جو ہے وجود آنے والی ہے کائنات میں یہ عظیم نظم و نسق، ہاں ستاروں کے نظم و نسق، چاند کے نظم و نسق، موسمی نظم و نسق، ہاں پھلوں کے ہر چیز کے اس کے پکنے کے نظم و نسق، اس کے بیج بونے کے نظم و نسق، انسانوں کے وجود کا کتنے ہر چیز میں اتنے مضبوط نظم و نسق ہے، ہاں جی وہ لاکھوں سالوں سے پتہ نہیں کب سے یہ نظم و نسق قائم ہے، اس میں ذرہ برابر آگے پیچھے ہے نہیں، یہ ایک دھماکے سے وجود میں آ جاتی ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر آپ بھی آج کوئی دھماکہ کر کے کسی میں نظم و نسق قائم کرو، ایک معمولی سے بھی نظم و نسق کرو، ممکن نہیں ہے۔ یہ بات بھی 100% غلط ہے، لہذا خود بخود وجود ہونے والے بات بھی انتہائی مسخ کا خیز ہے، کسی دھماکے سے اس کا وجود میں آنا بھی یہ بھی جو ہے 100% غلط ہے، کیونکہ آپ آج جتنے دھماکے کرو، ہاں جی کتنی بھی چیزوں کو ایک چیز آپ نے بناؤ، اس میں مثلاً 8-10 چیزیں اس میں ملا لو، ملا کے پھر ان کو دھماکہ کرو تو سب پراگندہ ہو جائے نا، ایک اچھا خوبصورت چیز وجود میں تھوڑا گیا ہے، جو ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ تو دھماکے سے کائنات وجود میں آنے والے نظر یہ سب غلط ہے۔ تو صحیح کیا ہے؟ صحیح وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جو انبیاء علیہ السلام نے بیان فرمایا، آسمانی کتابوں میں ذکر ہوا کہ اس عظیم کائنات کو ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو واجب الوجود ذات ہے، ہاں جی جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، ایک ایسی ذات ہے جس کے وجود کسی اور کے وجود پر موقوف ہو نہیں ہے، عدم کا اس کی درگاہ میں کوئی گنجائش ہے نہیں، نہ عدم لاحق نہ عدم سابق، ہاں جی وہ ازل سے موجود ہے، ابد تک موجود رہے گا، اس کی ابتدا کے لیے کوئی ابتدا نہیں، اس کے انتہا کے لیے کوئی انتہا، اول قدیم بلا ابتدا، آخر کریم بلا انتہا، اور اسی ذات کو سرمدی الوجود بولتے ہیں، سرمدی الوجود، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اسی نے اس پوری کائنات کو الگ فرمایا، اور تمام آسمانی کتابوں میں قرآن پاک میں بھی اللہ نے بار بار فرمایا، ہاں جی اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان کفار سے پوچھو یہ آسمان زمین ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یقولون یہ لوگ کہیں گے خلقہن اللہ، سب کو اللہ نے خلق کیا۔ کتنی جگہ قرآن میں فرمایا جو خالق اللیل والنہار، ہاں جی اور ہر جگہ خلق کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نسبت دے دیا، خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض، کائنات کی خلق کل شیء، ایسا قرآن پاک میں، ایسے ہی سابقہ آسمانی کتابوں میں سب میں یہ بات ہے، اس پوری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت مطلقہ کے برکت سے سب کو اس نے خلق کیا، اور ان کے اندر جو کچھ نظم و نسق ہے، نظام ہے، جی وہ سب کے سب بھی اسی ذات نے رکھا ہے، اور ایک مضبوط نظام اس نے قائم فرمایا۔ اس لیے وہ چیلنج ہے بھائی میری اس کائنات میں تم لوگ کوئی خامی، سورہ ملک کے شروع میں ہے نا، وہ خامی ڈھونڈنے کے لیے تم بار بار غور کرو، دیکھو اپنے پوری غور و فکر کے ساتھ،
نگاہ کو دوڑاؤ، تم بار بار دوڑاؤ، تمہاری نگاہیں تھک جائیں گے لیکن تم کوئی خامی نہیں نکال سکیں گے اس کائنات کی تخلیق میں۔ ہاں کہ اور اس سے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور خلق کرنے والوں میں سب سے بہترین خلق فرمانے والا ہے، لہذا اس کی تخلیق میں آپ کوئی خامی نہیں نکال سکتے۔ لہذا جو ہے نا کائنات خود بخود وجود میں آنے جو باقی جو ہے اس حقیقت کو آپ مانیں جو کہ تمام ادیان الہی کے پیروکاروں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کی برکت سے، ہاں جی، آسمانی کتابوں کی برکت اس حقیقت کو ماننا ہے، ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہاں جی، وہ بالکل مطمئن ہے اور 100% چونکہ یہی بات حق ہے، سچ ہے کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو واجب الوجود ذات ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ بذات موجود ہے، ہاں جی، وہ بذات موجود ہے، وہ خود بخود موجود ہے، اس کو کسی نے وجود نہیں بخشی ہے۔ ایسی ذات مطلق نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس کی ہر چیز کو وجود بخشا، ابتداً پھر حال کے اندر ایک نظم و نسق، اس نظام کو آگے قائم رکھنے کے لیے ایک نظام خلقہ فقدرہ ثم ہدی ہے نا، اللہ نے اس کو خلق کیا، پھر ان کے ہر ایک کا ایک سسٹم اس میں طے کیا، پھر کہا رہنمائی کیا، تم مصر چلو گے، تم مصر چل کے ایک طبعی نظام ہر چیز میں ڈال دیا، اسی طبعی نظام کے مطابق پوری کائنات چل رہے ہیں اس کے حکم سے۔ تو اس نظریے کو مانے ایک ذات واجب کے واجب الوجود ہونے پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی ہی، اور اسی نے یہ پوری کائنات خلق فرمایا ہے، اور وہی اس کائنات کا مدبر ہے، ہاں جی، کسی اور کی تدبیر نہ اس کے خلق میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی شراکت ہے، نہ اس کی تدبیر میں اس نظام کو چلانے میں کسی اور کی شراکت ہے۔ تو پھر یہ باتیں مانیں جو انبیاء نے ہمیں تعلیم دی، آسمانی کتابوں سے ہمیں جو تعلیم ملتے ہے، خاص طور پر قرآن پاک، ہاں جی، جو کہ جو ہے لازال کر کتاب لا ریب فیہ ہے، اس مقدس کتاب میں ہم مطالعہ کریں تو ہمیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، اور آرام سے ہم اس حقیقت کو تسلیم کر سکتے ہیں، اس پر دل بھی مطمئن ہے، ضمیر بھی مطمئن ہے، عقل و شعور بھی مطمئن ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ بات اعتقاد رکھنا لازم ہے کہ ان اللہ واجب الوجود، بلا شک شبہ اللہ تعالیٰ کے ذات واجب الوجود ہے نا۔ ہم مسلمانوں کو اس بات کو مانیں گے تو ہمارے لیے سارا کام آسان ہو جائے گا۔ اب ہمارے اس باب میں ہمیں کوئی ضرورت بھی اچانک خود بخود وجود میں آئے بھی وہ سارے اشکالات کا جواب دینے کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑتا ہے۔ بڑے دھماکے سے وجود میں آیا، ان پر جو اشکالات ہیں وہ جو لوگ نظر کے دفاع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی مضبوط دلیلیں نہیں ہیں، بندر والا تو بندر والا ہی ہے، ہاں جی، اس کے جو کوئی حقیقت ہے نہیں ہے۔ ان تمام نظریات کا سچ اور حق نظریہ وہی ہے جو آسمانی کتابوں میں بیان ہوا، جو انبیاء علیہ السلام کے توسط سے ہمیں پہنچا، خاص طور پر قرآن پاک کی برکت سے، اللہ کے پیارے نبی کے توسط سے ہم تک پہنچا۔ یہی نظریہ سچ اور حق ہے نا جی۔ اللہ ہمیں تعجب ہوتا ہے آج کل کے دور میں جو ہے نا نئی نسل قرآن پہ مطالعہ ہی نہیں کرتے ہیں، ہے نا، قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، دنیا کی فضول باتیں سنتے ہیں، پھر اللہ کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں، باقی جو کفر شرک پر مبنی ادیان ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بھئی قرآن نے اپنی کلام خدا ہونے کو ڈن کیا ہوا، ثابت کیا ہوا، چیلنج کے ذریعے سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک وہ چیلنج قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا بھئی اگر تمہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہے تو اس جیسے کتاب لے کے آؤ، ہاں جی، نہیں لا سکا، اور لیکن وہ دور بھی فصاحت و بلاغت کے عروج کا دور تھا، نہیں لا سکا، ان کے سارے فصحاء بلاغا سب جمع ہو کے نہیں لا سکا۔ پھر اللہ نے کم کیا بھائی 10 سورے لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکا۔ پھر فرمایا ایک سورہ فات بصورت من مثلہ، وہ بھی نہیں لا سکا۔ آخر سورہ نون والقلم فات بحدیث مثلہ، اس جیسی کوئی بات لے کے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکا۔ تو مطلب کیا، تو یہ سب معجزہ اس کو بولتے ہیں نا، تو طرف کو عاجز کرنے والی ایک حقیقت چیلنج، نہیں لا سکا۔ آج سائنسی یہ سارے ایجادات تو ہوا ہے لیکن قرآن کا مثل تو نہیں لا سکتا، اور نہیں لا سکا، لاتا تو لاتا ہے، اس زمانے میں لاتا ہے، مشکل مکہ قرآن کے مثل کوئی چیز لاتا ہے، ہاں جی، ایک سورہ کے مثل لاتا ہے، 10 سورتوں کے مثل لاتا ہے، اور پیغمبر کو خاموش کرتا ہے نا، پیغمبر کو خاموش کرتا ہے، دیکھو یہ اس کے برابر مثل ہم نے لایا ہے۔ اب دیکھنے بات ہے پیغمبر کو اب خاموش ہونا پڑتا، واقعی انہوں نے تو زبردست شیر قرآن سے بھی زیادہ فصاحت و بلاغت پر مبنی کتاب لے کے آیا ہے بول کے خاموش ہونا پڑتا، پھر انہیں جنگ کرنے کی کوئی نوبت ہے
نہ تھا، ایک کتاب لے کے آیا گیا اچھا میاں ہاں جانبر شکست ہوا نوز باللہ بخار گیا اچھا میاں لایا چونکہ، لیکن قرآن نے تو چیلنج دیا ہوا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر آج تم نہ رہے تو قیامت تک نہیں لا سکے۔ ایک دوسرے آدمی فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعَ تمام انس و جن سب جمع ہو جائیں اَلَا يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْكِتَابِ، اس قرآن جیسے کتاب لانے کے لیے لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اللہ فرمائے میں مجھے باہر رکھو، میں شامل ہو جاؤں تو میں تو اس جیسے ہزاروں اور بھی لا سکتا ہوں، مجھے ساتھ پر رکھ کر تم تمام انس و جن ملک سب جمع ہو جاؤ، اس قرآن جیسے اور کتاب میں تم نہیں لا سکتے، قرآن نے گارنٹی دے دی۔ ایسی حقیقت پر مبنی کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہونے کے بعد پھر ایک مسلمان گھرانے میں پیدا شدہ بچے جوان تعلیم یافتہ ہاں اسلام سے ہٹ کر دوسرے نظریات طرف جانے انتہائی ہاں جی افسوس کا مقام ہے، اور ان بچوں کو اپنی جگہ پر سوچنا چاہیے کہ ہم 100% حق پہ راستے کو چھوڑ کر ہاں جی اور 100% گمراہی کے راستے پہ ہم جا رہے ہیں۔ کس دین کس ملت کے پاس کو ایسی کتاب ہے جس کے اللہ نے گارنٹی دیا ہو، جس میں ایسی چیلنج موجود ہو، اس کے اندر موجود تعلیمات کی حقانیت پر ایسی دلیل موجود ہو، کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اسلام کے پاس ہے قرآن پاک کے صورت میں۔ لہذا قرآن کو چھوڑ کر پیچھے جانے والے ایک مسلمان گھرانے کے ہمارے اولاد یہ جو ہے حقیقت میں انہیں جو ہے سوچنا چاہیے بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں، ہے نا، انہیں جو ہے ہوش کا ناخن لینے چاہیے کہ حقیقت میں وہ جنت سے نکل کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کہ وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا انہیں سوچنا چاہیے، ان بنیادی عقائد پر سوچیں، اور خاص طور پر قرآن جو اس کی ہدایت ہے سب کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس ہاں جی قد جاءکم من اللہ قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ایک آدمی جو آج ہم نے پڑھایا تھا برہان و نور، ہے نا قرآن جو ہے، پھر بھی چھوڑ کے چلے جائیں تو اللہ رحم کرے۔ تو یہ درس ہو گیا، الحمدللہ، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔